بسم اللہ الرحمن الرحیم نورا وہدا۔ اعظمیہ انفو ہب کی جانب سے تمام ہی سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں ڈھیروں نیک تمناؤں کے ساتھ حاضر ہیں۔ وہ علاقے اور وہ بستیاں یقیناً سعید و مبارک اور خوشبخت ہوتی ہیں جنہیں کسی اللہ والے سے نسبت کا شرف حاصل ہو جائے۔ ایسی ہی ایک خوش نصیب بستی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور سے مشرق کی سمت 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر شاہراہ ریشم کے کنارے موضع شاہ محمد کی ہے۔ اس بستی میں زیادہ تر پٹھانوں کے دلزاق قبیلے کے لوگ آباد ہیں۔ 19ویں صدی کی دوسری دہائی 1916 میں اس قبیلے میں محترم حاجی امیر خان صاحب کے گھر سلسلہ ولایت کی برگزیدہ ہستی نے جنم لیا۔ اس میں گرامی محمد افضل خان رکھا گیا۔ آپ کے نانا محترم کرم خان صاحب نے اپنی وفات سے قبل آپ کی ولادت کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنی بیٹی کے سامنے یہ راز افشاں کیا کہ میں نے حضرت بر امام رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے نواسے کی پیدائش کے لیے دعا کی تھی۔ آج رات مجھے خواب میں کسی بزرگ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نواسا عطا فرمائیں گے، لیکن میں اسے اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکوں گا۔ وہ اپنے وقت کا کامل ولی ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بزرگ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔ انشاءاللہ میرا خواب سچا ہوگا۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اسے جب بھی چلنے پھرنے کے قابل ہو تو حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر ضرور بھیجنا۔ خواب کے کچھ عرصہ بعد آپ کے نانا جان وفات پا گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ کو وہ پیشن گوئی یاد نہ رہی۔ ولادت کے 6 سال بعد ایک دن آپ اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہے تھے کہ باہر گلی میں ایک فقیر آیا اور صدا لگائی، بابا کا بوٹا لگ گیا ہے، اپنا وعدہ پورا کرو۔ اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کو اپنے والد کا بیان کردہ خواب یاد آیا اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی یاد آئی کہ آپ کو حاضری کے لیے بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر بھیجنا ہے۔ آپ کی والدہ صاحبہ نے فقیر کو جواب دیا، بابا جی غلطی ہو گئی، یاد نہیں رہا، انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ چند دن بعد آپ کو کسی عزیز کے ساتھ کچھ نظر و نیاز دے کر حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے بھیجا گیا۔ یوں آپ نے اوائل عمری میں سب سے پہلے قادری کلندری فقیر کے دربار پر حاضری دی۔ اس عمر میں آپ نے ہری پور سے اسلام آباد تک کا تمام سفر پیادہ پا طے کیا۔ آپ نے گاؤں کی مسجد میں قرآن مجید پڑھا اور پرائمری تعلیم موضوع تلوکر میں حاصل کی، جو شاہ محمد سے 3 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ اس کے بعد دینی تعلیم کا آغاز کیا تو دوران تعلیم کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ کو سلسلہ تعلیم منقطع کرنا پڑا۔ مشیت ایزدی آپ کو مکتب عشق کا متعلم بنانا چاہتی تھی، جس کے دستور ہی نرالے ہیں۔ معلم حقیقی وہ علم عطا فرماتا ہے جو تدریسی ضابطوں کا محتاج نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فارسی شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یاد محبوب کے علاوہ جو کچھ بھی کرو گے عمر تباہ و برباد ہوگی، راز عشق کے سوا جو کچھ بھی پڑھو گے فضول ہے۔ اے سعدی اپنے دل کی تختی سے غیر اللہ کا نقش مٹا دے، جو علم اللہ کا راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے۔ کمسنی سے ہی آپ کے حسن اخلاق اور شرافت کا پورا گاؤں متعارف تھا۔ غرباء و مساکین کے بچے آپ کے دوست تھے۔ آپ حتی المقدور ان کی مالی معاونت فرماتے تھے۔ جب اس مرد درویش نے عالم شباب میں قدم رکھا تو کھیتی باڑی کے آبائی پیشے کو خیر آباد کہہ کر بے شمار دلوں کی بنجر کھیتیوں کو عشق و نیاز کی نم دے کر محبت خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد کرنا شروع کر دیا۔ ہنستے بستے گھر کو جس میں زندگی کی سب مادی سہولتیں اور آسائشیں موجود تھیں، الوداع کہہ کر آبادی سے دور اپنے موروثی باغ میں ایک دنیا بسا لی، جس میں تادم آخر مقیم رہے۔ لیکن اس ویرانے میں دلوں کی اجڑی اور ویران بستیوں کو نور الہی سے منور کر کے آباد کرتے رہے۔
حضرت خواجہ محمد افضل خان رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ویسے تو اوصاف حمیدہ کا مرقع ہے، لیکن آپ میں جو وصف سب سے نمایاں ہے وہ استغنا و خودداری ہے۔ مال و جائیداد اور اسباب دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنے آپ کو محض اللہ کی محبت کے لیے وقف کر لینے سے انسان کو بارگاہ خداوندی سے استغنا و خودداری کی نعمت عطا ہوتی ہے۔ تب ایسے مرد غیور کی نظر میں صرف وہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشق و محبت کے بیاباں میں قدم رکھتے ہی اپنا مال و دولت اور موروثی جائیداد اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی، اور محض اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے مٹی کا ایک پیالہ اور مصلح اٹھا کر تقیہ شریف میں اقامت پذیر ہو گئے۔ مادی و دنیاوی خواہشات سے مکمل کنارہ کشی کر لی، یہاں تک کہ بعد میں جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تب بھی آپ نے کسی چیز کی جانب نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ اگر ایک ہاتھ سے کچھ آیا تو دوسرے ہاتھ سے فی سبیل اللہ دے دیا، اور خود درویشوں کے ساتھ سوکھی روٹی کھانے کو ترجیح دی۔ کردار کی اسی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کے پیر صحبت حضرت بابا جی محبت علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مانوی سید کو دیکھنا ہو وہ ہمارے خان صاحب کو دیکھ لے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سب کچھ لٹا دیا ہے اور خود بھی جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ اور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا تھا کہ میری زندگی کا حاصل افضل خان ہے۔ قبلہ سرکار جی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی بات پر غصے کا اظہار نہیں فرماتے تھے، لیکن جب کوئی جاہل مرید اپنی ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے اسلام اور تصوف سے ایسی تعلیمات منسوب کرتا جو دین اسلام کی روح کے منافی ہوتی تو آپ کو بہت ملال ہوتا۔ آپ ایسے جاہل پیروں اور مریدوں کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ آسمان ولایت کا یہ ماہ تاباں لگ بھگ 71 سال دلوں کے تاریک گوشے اپنے نور ایمانی سے منور کرتا ہوا 8 ستمبر 1987 بمطابق 14 محرم الحرام 1408 ہجری بروز منگل اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور انسانی نگاہوں سے ہمیشہ کے لیے اوجل ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی نماز جنازہ پیر سید زمان شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی۔ سجادہ نشین دربار بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کلیام شریف بیماری کے باوجود نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ حضرت صاحبزادہ طیب الرحمن قادری سجادہ نشین دربار عالیہ شور شریف نے مزار مبارک پر چادر چڑھائی۔ جس طرح کسی اللہ والے سے نسبت رکھنے والی بستیاں بابرکت ہوتی ہیں، اسی طرح وہ افراد بھی بڑے سکندر وقت و سعید ہوتے ہیں جنہیں کاملین کی صحبتیں میسر آ جاتی ہیں اور ان کو چشمہ فیض سے فیضاب ہونے کے وافر مواقع ملتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد افضل خان قادری چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ تقیہ شریف کے سجادہ نشین حضرت حاجی محبوب احمد صاحب مدظل العالی المعروف بابو جی کی قسمت پر جتنا رشک کیا جائے کم ہے کہ انہیں ایسے ہی ایک مرد کامل کی خدمت کا طویل عرصہ موقع میسر آیا جس سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا۔ آپ کا تعلق موضع بیروٹ تحصیل وضلع ایبٹ آباد سے ہے۔ میٹرک کے بعد حصول تعلیم کے لیے انٹرمیڈیٹ کالج ہری پور میں داخلہ لیا اور اس دوران آپ کی ملاقات تقیہ شریف پر حضرت قبلہ سرکار جی سے ہوئی۔ آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا، بس تو پھر وہ کیا نظر تھی، ان کی نگاہ میں کوئی جادو ضرور تھا، جس پر پڑی تو اس کے جگر میں اتر گئی۔ بابو صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے اس مرد کامل کی غلامی کا شرف عطا کیا جس سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی شرف نہیں ہو سکتا۔ تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ سرکار جی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آستانہ عالیہ کے معاملات کو بابو جی آج تک باتری کے احسن سر انجام دے رہے ہیں۔ عظیم الشان روضہ، وسیع و عریض مسجد اور خوبصورت مسافر خانوں کی تعمیر آپ کے انتظامی صلاحیتوں اور صاحب خانقاہ سے والہانہ عقیدت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت حاجی محبوب احمد مدظل العالی المعروف بابو جی نے حضرت سرکار جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات بڑے دل نشیں انداز میں سپرد قلم کیے ہیں، جو روایات پر نہیں آپ کے ذاتی مشاہدات و تجربات پر مبنی ہیں۔ آپ کی یہ قلمی کاوش قبلہ سرکار جی رحمۃ اللہ علیہ سے رشتہ نیاز رکھنے والے ملاقاتیوں اور عقیدت مندوں پر بہت بڑا احسان ہے، جس کے لیے آپ تحسین و تبریک کے مستحق ہیں۔ رب کریم آپ کو جزائے خیر سے نوازے اور صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے۔
حضرت قبلہ سرکار جی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی ہی نگاہ اس وقت اٹھی جب غیر خان سے تعلق رکھنے والے آپ کے ایک مرید خاص اپنے کم سن بیٹے محمد جاوید کو گود میں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو قبلہ سرکار جی رحمۃ اللہ علیہ نے نظر ڈالتے ہی محمد جاوید کی زندگی کی کایا ہی پلٹ دی اور مرید خاص کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ تو خان ہے، اسے ہمیں ہی دے دو۔ مرید خاص نے سر خم تسلیم کیا۔ یہ ایسی پر اثر نگاہ تھی کہ پھر محمد جاوید کو آج تک جس نے پکارا خان کے نام سے ہی پکارا۔ محمد جاوید المعروف خان جب 12 سال کو پہنچا تو اس کا مسکن تکیہ شریف ہی ٹھہرا اور آج تک آپ کے دامن سے لپٹے اپنی روحانی منزلیں طے کرتے ہوئے دربار شریف کے انتظامی امور نبھانے میں مصروف عمل ہے۔ میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں گا کہ خان آج کل سجادہ نشین بابو جی مدظل العالی کے نائب کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ برہان العاشقین صاحب ترک و تجرید فنا فی اللہ باقی باللہ حضرت قبلہ خواجہ محمد افضل خان قادری چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہر سال 13، 14 اور 15 محرم الحرام کو منعقد کیا جاتا ہے۔ عرس میں محفل سما کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ آخری روز سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت محترم حاجی محبوب احمد چشتی قادری المعروف بابو جی مدظل العالی اختتامی دعا فرماتے ہیں۔ بعد از دعا لنگر تقسیم کیا جاتا ہے اور حاضرین محفل فیض عام سمیٹتے ہوئے واپسی کرتے ہیں۔ آخر پہ اپنے انتہائی مخلص دوست محترم خان افسر صاحب اور سجادہ نشین بابو جی سرکار مدظل العالی اور محمد جاوید المعروف خان صاحب کا انتہائی دلی مشکور ہوں کہ وہ انتہائی شفقت سے پیش آئے اور انہوں نے وقت دیا اور میری رہنمائی فرمائی۔ اس مختصر بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے اختیار بھی ہے۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔